السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وسطی پنجاب کے ایک اہم ضلع حافظ آباد کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہ حافظ آباد شہر کیسے آباد ہوا، کس نے اس شہر کی بنیاد رکھی، کون سی سلطنتوں نے اس سرزمین پر اپنی بادشاہت کا پرچم لہرائے رکھا، کن حملہ آوروں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، کب اس شہر کو تحصیل اور پھر ضلع کا درجہ دیا گیا، وغیرہ۔ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ضلع حافظ آباد آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ اسکندر یونانی کے ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے کی بتائی جاتی ہے۔ اس بات کا حوالہ ایک مشہور چینی سیاح یون سانگ کی تحریروں سے بھی ملتا ہے، جس نے 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور یہاں پر آباد دیہاتوں قصبات کا تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح یہ علاقے آباد تھے اور کون سے لوگ ان پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ دوستو، حافظ آباد شہر خود اتنا پرانا نہیں جتنا کہ اس کے قرب و جوار میں موجود دیہاتوں قصبات پرانے بتائے جاتے ہیں۔ یہ شہر جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی باقاعدہ آباد کاری کا آغاز مغلیہ سلطنت میں شروع ہوا اور اس شہر کو باقاعدہ حافظ آباد کا نام بھی اسی عہد میں دیا گیا۔ اس شہر کی باقاعدہ بنیاد سن 1590 عیسوی کے آس پاس رکھی گئی۔ اس وقت ہندوستان کے تخت لاہور شہر پر مغلیہ سلطنت کے تیسرے اور طاقتور ترین بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی۔ مصنف عزیز علی شیخ اپنی کتاب تاریخ حافظ آباد میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے اس علاقہ میں آ گیا۔ بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ یہ علاقہ جنگل بیابان تھا اور بادشاہ پیاس کے مارے بہت پریشان تھا کیونکہ دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اچانک بادشاہ کی نگاہ قریب ہی اٹھتے ہوئے دھوئیں پر پڑی۔ بادشاہ بہت حیران تھا کہ پتہ نہیں یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ بادشاہ اس طرف چل پڑا جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بادشاہ کو آگے جا کر ایک جھونپڑی نظر آئی اور وہاں بیٹھا ایک فقیر نظر آیا۔ اس فقیر کا نام تاریخ میں سرمست بتایا گیا ہے۔ بادشاہ سرمست فقیر کے پاس گیا اور اپنی پیاس کا حال بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ فقیر بادشاہ کو پانی تو نہ دے سکا، لیکن اس نے جنگل میں چرتی ہرنیوں کو بلایا اور ان کا دودھ دھو کر بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے دودھ پیا اور فقیر سے کہا، میں ہندوستان کا بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ہوں اور تم نے جو کچھ بھی مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ فقیر نے جواباً کہا کہ آپ یہاں پر ایک قصبہ آباد کر دیں تاکہ اس کے چیلے گزر بسر آرام سے کر سکیں۔ چنانچہ فقیر کی درخواست پر بادشاہ اکبر نے اس علاقہ میں ایک قصبہ بنانے کی منظوری دے دی اور اس کام کی ذمہ داری اس سارے علاقہ کے ایک نامور سردار حافظ میراک کے ذمے لگائی۔ حافظ میراک نے حکم کی تعمیل کی اور قصبہ آباد کروانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب قصبہ آباد ہو گیا تو اس کا نام حافظ میراک نے اپنے نام کی نسبت سے حافظ آباد رکھ دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ شہر جہاں حافظ میراک کی رہائش گاہ یا آباد کاری ہے۔ ایک ضعیف سی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب اکبر بادشاہ کو اس شہر کی آباد کاری کے متعلق آگاہ کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے نام کی نسبت سے اس نئے آباد ہونے والے شہر کا نام اکبراں آباد رکھ دیا۔ مگر چونکہ حافظ آباد نام اس وقت لوگوں میں زبان زد عام ہو چکا تھا، لہٰذا اس نام کو زیادہ پذیرائی نہ مل سکی اور یوں یہ حافظ آباد کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ بیرسٹر مسٹر ایف بورنگھم ڈسٹرکٹ گیزیٹر آف گوجرانوالہ میں صفحہ نمبر 183 پر لکھتے ہیں کہ جب حافظ میراک نے حافظ آباد شہر کی بنیاد رکھی تو جن لوگوں کو اس نے سب سے پہلے یہاں پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی ان میں شہر لاہور سے آئے کپور کھتری اور
چوپڑا کھتریوں کے نام سر فہرست ہیں۔ ان قبائل نے شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسی نسبت سے بھارت کے شہر لکھنؤ میں ایک شخص سردار گربخش سنگھ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام کپوران حافظ آباد رکھا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے حافظ آباد کی مختصراً تاریخ کے علاوہ کپور خاندان کا تفصیلی تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس شہر کا تذکرہ مصنف غلام سرور قریشی اپنی کتاب تاریخ مخزن پنجاب میں صفحہ نمبر 287 پر کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ قصبہ ضلع گوجرانوالہ کے متعلق تحصیل و پرگنہ ہے۔ آبادی اس کی عین جنگل بار میں واقع ہے۔ بانی اس کا مسمی حافظ فقیر محمد قوم بھٹی تھا جو بادشاہی دربار چغتائی میں بعہد محمد شاہ بادشاہ مکربان شاہی سے تھا۔ اس شخص نے اپنے نام کی رعایت پر اس کا نام حافظ آباد رکھا۔ دوستو، سرزمین حافظ آباد مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مشہور رہی ہے۔ اس سرزمین کا قدیم نام بدھیا بتایا جاتا ہے۔ کچھ حضرات اسے مہدی آباد کے نام سے بھی پکارتے آ رہے ہیں، لیکن تاریخی کتابوں میں اس نام سے متعلق کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں یہ سارا علاقہ ساندل بار کے نام سے مشہور رہا۔ بعد میں جب بادشاہ اکبر نے اس کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا تو اس سرزمین کا نام اکبر آباد رکھ دیا گیا، مگر اس وقت حافظ آباد نام لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا اور یوں اکبر آباد نام کو اتنی پذیرائی نہ مل سکی، اور اس طرح یہ سرزمین قریباً 430 سال سے حافظ آباد کے نام سے ہی مشہور چلی آ رہی ہے۔ شہر حافظ آباد میں جس جگہ آج تھانہ صدر، تحصیلدار اور سٹی مجسٹریٹ کے دفاتر واقع ہیں، عین اس جگہ پر تاریخ میں ایک قلعہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ مؤلف کامران اعظم سہروردی اپنی کتاب پنجاب کے اضلاع میں صفحہ نمبر 245 پر لکھتے ہیں کہ اس قلعہ کی تعمیر 14ویں صدی عیسوی میں تغلق خاندان کے دور اقتدار میں کی گئی، مگر باہر سے آنے والے حملہ آوروں کی وجہ سے یہ بالکل تباہ ہو کر رہ گیا۔ جب مغل حکمران جلال الدین محمد کا دور آیا تو اس نے قلعہ کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ یہ قلعہ اکبر بادشاہ نے بھٹی قبیلہ کی مغل فوج کے خلاف چھاپہ دار کارروائی روکنے کے لیے بنوایا تھا، اور حافظ آباد شہر کے آباد ہونے کی بدولت اس قلعہ کا نام قلعہ حافظ آباد مشہور ہو گیا۔ جب پنجاب پر مغل حکومت کمزور پڑ گئی تو خالصہ ریاست کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اس کی ازسر نو تعمیر بھی کروائی۔ جب انگریزوں نے شہر حافظ آباد پر قبضہ کیا تو ابتدائی طور پر قلعہ حافظ آباد کو ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ اس قلعہ کے اندر مغلیہ سلطنت کے 17ویں بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے دور حکومت میں ایک ٹکسال بھی قائم کیا گیا جہاں پر پیتل کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔ شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور اقتدار میں حافظ آباد شہر کے مغرب میں راجپوت بٹی اور شمال مغرب میں تارڑ قبیلے کے لوگ کثرت سے آباد تھے۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں ان قبائل نے اپنی علیحدہ پہچان برقرار رکھی، مگر رنجیت سنگھ کے شہر پر قبضہ جمانے کی صورت میں ان کی یہ شناخت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ سن 1801 عیسوی میں جب ان قبائل کی علیحدہ شناخت ختم کی گئی تو یہ باقاعدہ طور پر سکھ حکومت کے باج گزار بن کر رہ گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس شہر کا ریونیو اکٹھا کرنے اور انتظامی امور چلانے کے لیے کاردار مقرر کیے جو مہاراجہ کو جواب دہ ہوتے تھے۔ ان کارداروں کے علاوہ اس علاقہ میں مقامی جاگیردار بھی مقرر ہوئے جو اپنے علاقہ سے مالیہ اکٹھا کرنے اور مہاراجہ کی فوج کے لیے سوار اور پیدل سپاہی مہیا کرنے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مہاراجہ نے اس علاقہ پر یکے بعد دیگرے 4 کاردار مقرر کیے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: سردار فتح سنگھ کاردار، سردار دل سنگھ کاردار، دیوان سانول مل اور سردار گلاب سنگھ کاردار۔
سکھوں کے ابتدائی دور میں ان کی جتھے بندیاں باقاعدہ طور پر تشکیل دی جاتی تھیں اور دستور یہ تھا کہ چھوٹے سردار بڑے سردار کے ساتھ اور بڑے اپنے بڑوں سے کے ساتھ مل جاتے تھے، مگر اپنی جگہ سب خود مختار تھے۔ ان سرداروں میں آپس کے تعلقات کی روح سے کوئی جاگیردار، کوئی پتی دار، کوئی مثل دار، کوئی ذیل دار، کوئی تابع دار اور کوئی معافی دار کہلاتا تھا۔ 27 جون 1839 عیسوی کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ راج کو زوال شروع ہو گیا اور سکھ سردار ایک دوسرے کے مخالف بن گئے۔ ان مخالفتوں کا فائدہ برطانیہ کی حکومت کو ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ پورے پنجاب کو اپنی حدود میں شامل کرنا شروع کر دیا اور آخر کار 2 اپریل 1849 عیسوی کو پورے پنجاب پر انگریز تسلط قائم ہو گیا اور یوں حافظ آباد شہر بھی انگریزوں کے زیر سایہ چلا گیا۔ پنجاب پر قبضہ کرتے ہی انہوں نے رچنا دواب کے درمیان قریباً سارے علاقہ کو 2 اضلاع سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں تقسیم کر دیا۔ بعد میں 1851 عیسوی میں یہ وسیع اور ناقابل انتظام ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور مزید اضلاع اور تحصیلوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت ضلع گوجرانوالہ کی حدود دریائے راوی تک پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ابتدائی طور پر 4 تحصیلوں کو شامل کیا گیا، جن میں ایک تحصیل حافظ آباد بھی موجود تھی۔ سن 1883 عیسوی میں مرتب کیے گئے ڈسٹرکٹ گیزیٹر آف گوجرانوالہ کے مطابق انگریز حکومت نے تحصیل حافظ آباد کو 19 ذیل داریوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ذیل ونی کے تارڑ، ذیل رام کے چٹھا، ذیل کولو تارڑ، ذیل جلال پور بھٹیاں، ذیل پنڈی بھٹیاں، ذیل کوٹ نکا، ذیل سکھے کے، ذیل کیسے، ذیل ساکھی، ذیل کوٹ سرور، ذیل حافظ آباد، ذیل لویرے، ذیل کسو کے، ذیل گجیانہ نو، ذیل چوہڑ کانا، ذیل کاموں کی، ذیل مرزا ورکاں، ذیل راکھی اور ذیل مانا والا۔ بعد میں جب قصبہ خان کا ڈوگراں کو علیحدہ تحصیل کا درجہ دیا گیا تو تحصیل حافظ آباد میں سے آخری 6 ذیل نکال کر اس نئی تحصیل میں شامل کر دیے گئے۔ ناظرین، ذیل دار اپنے علاقہ کا سب سے سرکردہ فرد ہوتا تھا اور اس عہدہ کے لیے ہمیشہ ذمہ دار افراد ہی چنے جاتے تھے، جن کا اپنے علاقہ میں بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ ہر ذیل دار کو 5 پٹواری حکومت کی طرف سے ملے ہوتے تھے جو اس کی ذیل کے معاملہ چلاتے تھے۔ ذیل دار عام طور پر اکثریتی آبادی والے قبیلہ کا بنایا جاتا تھا۔ یہ اپنے علاقہ سے محصول اکٹھا کر کے حکومتی خزانے میں جمع کروانے کا پابند ہوتا اور حالت جنگ میں اپنی ذیل سے حکومت کو رنگروٹ بھی مہیا کرتا تھا۔ اگست 1947 عیسوی میں پاکستان آزاد ہونے سے لے کر سن 1993 عیسوی تک شہر حافظ آباد کی حیثیت ایک تحصیل کی ہی رہی، مگر 1993 عیسوی میں اسے علیحدہ ضلع کا درجہ دے دیا گیا، جس میں 2 تحصیلوں کو شامل کیا گیا، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل حافظ آباد اور تحصیل پنڈی بھٹیاں۔ ناظرین، یہ تھی ضلع حافظ آباد کی تاریخ پر مبنی پہلی اور بہترین ڈاکومنٹری۔ انشاءاللہ اس کی قسط نمبر 2 میں ہم آپ کو اس ضلع کی حدود، رقبہ، آبادی، آثار قدیمہ، اہم شہروں سے فاصلہ اور اہم دیہات کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔